عامر صاحب یہ بتائیں درخواست کون سی دائر کی تھی آپ نے اور اس میں کیا موقف تھا؟ اس میں بیسیکلی مور انسیڈنٹ سے ریلیونٹ ایک اپلیکیشن تھی سی پی تھی اور اس میں کہنا تھا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، تو اس میں کورٹ نے میٹر ڈسپوز آف کیا ہے اور کہا ہے کہ گورنمنٹ کو اپروچ کیا جائے۔ مطلب اب درخواست یوں سمجھیں کہ مسترد کی گئی ہے؟ آپ مسترد نہیں کہیں گے، اب گورنمنٹ کو اپروچ کریں گے، گورنمنٹ کو سیم جو آرڈر کے ساتھ وہاں پہ اپلیکیشن دی جائے گی اور پھر گورنمنٹ اس میں جو بھی ہے کمیٹی بنانی ہے، جو بھی بنانا ہے وہ اس کو کرے گی۔ اکرمی صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے تو اسی کمیٹی کے خلاف درخواست دائر کی تھی نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم بل پہلے بھی سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں رہی ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہمیں ایز اے فرسٹ ڈور ہمیں عدالت کے پاس آنا پڑتا ہے، وکیلوں کو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو ہم یہاں آئے۔ لیکن اس میں یہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ فرسٹلی سندھ گورنمنٹ کو اپروچ کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ضیاء الانجار خود بھی کہہ چکے ہیں ہوم منسٹر کہ جو ہے نا اگر ورثہ مجھے اپروچ کریں گے تو ہم جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ورثہ نے، ان کے بھائی نے جو ہے پیٹیشن داخل کر دی ہے، اب ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بچتا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کریں اور ایک مکمل جوڈیشل کمیشن ہو جو فیکٹ فائنڈنگ دے، جس کے ٹرمز آف ریفرنسز طے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہتا کہ کل کو وہ کہہ سکے پولیٹیکلی بھی کہ جو ہے ہمارے پاس ورثہ نے، کسی نے ہمارے پاس ورثہ نہیں آیا۔ اب تو ورثہ کورٹ میں بھی آ گئے اور کورٹ نے بھی ڈائریکشن دے دی کہ آپ ان کو اپروچ کریں، اور ہم ظاہر ہے میڈیا کے تھرو اور طریقوں سے ہر طریقے سے اور بائی وے آف لیٹر اپلیکیشن وہ بھی ہم اپروچ کریں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر بہت جلد سے جلد جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ سندھ کے لوگوں کے سامنے فیکٹس آئیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ڈاکٹر فاروق الانجار کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا یہ بڑا ایشو ہے، اس پر جوڈیشل کمیشن بنا، چھوٹے چھوٹے شہنواز والے ایشو پر کمیشن بنا، تو چھوٹے چھوٹے ایشوز پر سندھ میں جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو یہ ہمارا